چپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک دفعہ میں سفر پہ تھا تو ایک شخص آیا اپنی گرل فرینڈ کو لے کر, لڑکا تھا, یونیورسٹی میں کہیں ٹور پہ نکلے ہوئے تھے, ہم بھی گلگت چترال گئے ہوئے تھے, وہ بھی پورا بس بھر کے نا لڑکے لڑکیوں کی جاتے ہیں لوگ یونیورسٹیوں میں. ماں باپ نے تو اپنی بیٹیوں کو بالکل ماشاءاللہ بے غیرت بنانے میں کوئی کسر چھوڑ گئی. ماں باپ چاہتے ہیں اچھی ڈاکٹر بنے ہماری بیٹی, کماؤ پوت بنے, کمائے, تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے, لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہے. آج کل یہ ٹینشن ختم ہو گئی, آخرت کی فکر نہیں ہے نا. تو وہ آیا میرے پاس, کہہ رہے میری گرل فرینڈ ہے, آپ کو سلام کہہ رہی ہے, میں بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہوں, میری گرل فرینڈ کے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے. میں نے کہا اس کو حکم یہ ہے, کوئی نصیحت ہو تو بتائیے. وہ تو بیچارہ عقیدت میں آیا تھا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے یار, چلو ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے, تھوڑی سی مذہب کی محبت ہے تبھی تو آ رہا ہے نا. تو میں نے کہا دیکھو اس کو یہ کہہ دو کہ وہ آپ کو چھوڑ دے اور آپ اس کو چھوڑ دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بری تو لگی ہوگی اس کو, لیکن میں نے کہا پارسل تو کرو نا یار, تاکہ اس رشتے کو لوگ فخر سے کم از کم بولو نا. اگر میں کہتا اچھا گرل فرینڈ اس کو سلام کہیے گا میرا, اپنی گرل فرینڈ, اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو میں نے کہا یار آپ کی گرل فرینڈ نے جو کہا ہے کہ مفتی صاحب کو سلام پہنچا دیں اور کوئی نصیحت ہو, میں نے کہا پہلی نصیحت تو یہی ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں. اس سے آگے میں نہیں بڑھا کہ بھنگی چمار, یہ اس لیے نہیں بڑھا کہ یہ موقع نہیں تھا, کیونکہ وہ عقیدت محبت میں جب ایک آ رہا ہو نا تو پھر بھنگی چمار نہیں کہا جاتا اس کو, ٹھیک ہے نا. آپ کے تو عقیدت محبت میں نہیں, وہ ویسے ہی آ رہا ہے سلام دعا کے لیے, لیکن یہ بھنگیوں چماروں والا رشتہ ہے, یہ عزت داروں والا رشتہ بولو نہیں ہے. پھر مجھے بعد میں فوراً ایک دم بعض دفعہ ایمرجنسی میں کوئی بات ہوتی ہے نا, تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ مجھے ایک جملہ ایڈ کر لینا چاہیے تھا کہ اگر اسی کے ساتھ رہنا ہے تو نکاح کر لو, اور آ جاؤ میں نکاح پڑھا دیتا ہوں یہیں پہ. ہمارے ساتھ اور بھی 2-3 علماء تھے, تو مجھے یہ خیال ہونا بعد میں خیال ہے کہ یار میں نے بڑا چانس مس کر دیا. میں ان سے کہتا, اس کی گرل فرینڈ سے بھی, اس کو بھی کہتا کہ اس پلید رشتے کو ایک جائز رشتے میں فوراً تبدیل کر لو, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, ابھی دونوں آ جاؤ, گواہ بیٹھے ہوئے, ابھی نکاح پڑھا کے اس رشتے کو کیا کر دیتا ہوں, ایک جائز میاں بیوی بن جاؤ گے. اور رہنے کی نیت سے, اس نیت سے نہیں کہ گلگت سے واپسی کے ٹور پہ ہم نے کیا کرنا ہے, وہ اس نے عدالت سے خلا لینی اور اس نے طلاق دینی ہے, ایسا کچھ نہیں. رہ لو یار, کیا جا رہا ہے یار تمہارا, کتنا آسان ہے, ابھی بھی تو گھوم ہی رہے ہو نا, میاں بیوی بن کے گھومو, لائف کو انجوائے کرو اور رہنے کی نیت سے. لیکن وہ جب بات آئے گی اوڑے ایکچولی رخصتی کیسے ہوگی, ایکچولی ابھی ایجوکیشن اور ٹوپی ڈرامے بکواسات شروع ہو جائیں گے, فوراً ایک لمبی کہانی شروع ہو جائے گی. اور میں ایسی لڑکیوں کو جو بوائے فرینڈ کے ساتھ گلگت کے ٹور پہ نکلی ہوئی ہے, یہ بھی مشورہ نہیں دیتا کہ اپنی اماں سے پوچھو. اصولی طور پر تو لڑکی کو چاہیے شادی سے پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھے. میں کبھی ایسی شادی نہیں کراتا کہ لڑکی کو میں باپ سے پوچھے بغیر اس کا کہیں نکاح پڑھا دوں. لیکن جب تو گھر سے نکل گئی ہے, یہاں ابا کو بتا کے ابا نے اس سے نہیں روکا, اس کا مطلب ابا شادی سے روکنے کا تو اب ابا نے حق اپنا خود ہی ختم کر دیا ہے. جب تم ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ راتیں ہوٹل میں گزار رہی ہو, یہ کام ابا سے پوچھ کے کیا اس نے, کیا ہو گیا؟ تو اب میں اس کے ابا سے پوچھ کے اس کا نکاح کراؤں گا, تو میں تو کراؤں گا اس کا نکاح کہ بھائی یہ یہاں تک آ گئی, ابا آپ سے پوچھے بغیر, آپ روکتے تو رک نہیں سکتی تھی, یا آپ نے روکا ہی نہیں, اس کا مطلب آپ نے اس کو زنا کی اتھارٹی دے دی ہے, تو پھر میں اس کا آپ سے پوچھے بغیر نکاح پڑھاؤں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر ابا کل کہیں گے نا کہ آپ نے ہمارا نکاح کیوں پڑھا, میں دونوں گھوم رہے تھے, راتیں گزار رہے تھے اکٹھے, اس برائی سے روکنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, ان کا نکاح پڑھاتی ہوں. کہیں گے آپ کون ہوتے میری بیٹی کا نکاح پڑھانے والے؟ تو میں اس سے کہوں گا آپ اس بچی کے باپ بعد میں ہو, اس بچی کا حق پہلے اللہ سے کیا ہے, بولو نا. اللہ کا رشتہ پہلے مقدس ہے, اللہ اس برائی کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ کی ولایت نکاح کے معاملے میں اس پہ ساقط ہو چکی ہے, آپ اس کے ولی شادی بیاہ کے معاملے میں رہے نہیں ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مجھے خدا نے اجازت دی ہے کہ میں ان کا نکاح پڑھا دوں آپ سے پوچھے بغیر, کیونکہ یہ کام کے لیے بھی تو ولی کی اجازت چاہیے تھی نا. تو ولی کے لیے جائز تھا, اجازت دے دیتا کہ ابے نکاح کے لیے جب ولی کی اجازت ضروری ہے تو کیا بوائے فرینڈ بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے, اور ولی کے لیے جائز ہے کہ اس کو اجازت دے. تو جس ولی نے اپنی بیٹی کو بوائے فرینڈ رکھنے کی اجازت دے دی ہے تو وہ اس کو شوہر بنانے سے کیسے روک سکتا ہے؟ نہیں آ رہی کھوپڑی میں تو جو چل رہے ہو چلتے رہو بیٹھ کے. بال اصل بات میں یہ کر رہا تھا, جب کوئی بتایا گیا نا میری گرل فرینڈ ہے, تو بولا یار بڑا گندا بھنگیوں والا کام کیا, اور سنائیے کیسے آنا ہوا. فوراً موضوع چینج کر دو, کیونکہ پھر وہ برسے گا آپ کے اوپر, تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا. ایک دفعہ یہ پارسل کر دیا کرو تاکہ اس کو شاید اس کے ضمیر جاگ جائے کہ میں کوئی اچھا کام
نہیں کر رہا, شاید اپریشیٹ نہ کیا کرو. اور گرل فرینڈ کا جو رشتہ ہے نا, یاد رکھو اس کے جوڑنے کا کوئی ثواب اسلام میں نہیں ہے. غیر مسلموں میں گرل فرینڈ کا کلچر ان کے کلچر کا حصہ بن چکا ہے, اسی وجہ سے یہ چیز مسلم سوسائٹی میں بھی امپورٹ ہو رہی ہے. خوب سمجھ لو, سب سے غلیظ اور گندا اور پلید اور ناپاک اور گوبر والا رشتہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رشتہ ہے. یہ اتنا غلیظ رشتہ, کسی کو بتاتے ہوئے نا شرمایا کرو کہ میری گرل فرینڈ ہے. یہ ناپاک رشتہ ہے, اس محبت پہ کوئی ثواب نہیں ملتا. ان کا فزیکل ریلیشن ہوا, 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا ان کمبختوں نے زنا کیا ہے, تو اسلام کہتا ہے ان کو کوڑے مارو. شادی شدہ نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, اسلام کیا کہتا ہے, حکومت کو کہتا ہے آپ نہ یہ کام کریں کہ اس کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اور کنوارا یہ کام کرتا ہے, گرل فرینڈ رکھتا ہے, تو اسلام کیا کہتا ہے, چوک پہ 100 کوڑے مارو اس کو. اتنا غلیظ, اتنا گندا, اتنا پلید رشتہ کس کا, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا. غیر مسلموں میں فخر ہے, پوچھتے ہیں آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے تو اس کو یہ تحفہ دیں. آپ زمین میں گڑ جایا کرو یہ بتاتے ہوئے کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ گرل فرینڈ سے رشتہ جوڑو گے, خدا کی نظر میں ناپاک اور پلید بن جاؤ گے, زانی کہلاؤ گے. بیوی سے جتنا قریب ہوگے اللہ کی نظر میں اتنے ہی مبارک اور مقدس بن جاؤ گے. سمجھتے ہو, بیوی سے محبت پہ ثواب ہے. بیوی کے سامنے جھوٹی تعریف کرنے پر بھی, حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں ہے, لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے, اس کی جھوٹی تعریف کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی ثواب کر دیا. اللہ تعالی نے قانون چینج کر دیا اپنا کہ اگر جھوٹ موٹ تعریف کر دو کہ خوش ہو جائے گی وہ, تو کوئی بات نہیں ہے, جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. اتنا اللہ کو میاں بیوی کا رشتہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے اللہ اس پہ بھی ثواب دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے, اس پہ ثواب کیوں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ کسی عورت سے زنا کرتا, یعنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا, تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا ضرور. فرمائے کیا بات ہے کہ تم گناہ کو گناہ تو کاؤنٹ کر رہے ہو, حلال میں ثواب کو کاؤنٹ نہیں کر رہے. اس نے برائی سے اپنے آپ کو بچایا ہے. تو یہ غلیظ گندا رشتہ, یہ اس کو جتنی برا بلا کہو نا کم ہے. جب بھی کوئی آپ کا دوست آ کے بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ, آپ بولو یار بڑا پلید رشتہ ہے یار, بڑا گندا, بڑا غلیظ, بھنگیوں والا کام کیا تو نے یار, پھر اپنی دوسری بات فوراً چینج کر دو. ایک دفعہ یہ بولا ضرور کرو, کیونکہ ہم معاشرے میں اس کو برداشت, میں نہیں کہہ رہا آپ اس پہ مارے پیٹیں, یہ تو آپ نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے آپ کو. کسی کی نجی زندگی میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس پہ سختی کریں, لیکن اس کی تعریف نہ کیا کریں, چپ نہ رہا کریں. سمجھتے ہو, جب بھی بولے نا کہ میری گرل فرینڈ ہے یا میرا بوائے فرینڈ ہے, آپ بولے بڑے پلید کام کیا, بھنگیوں والا کام کیا, اس سے اچھا تھا گٹر صاف کر لیتا, بھنگی بن جاتا. ہاں آپ بتائیے کس سلسلے میں آنا ہوا. ایک دفعہ پارسل ضرور کیا کرو. مفتی صاحب قرآن حدیث کی روشنی میں جنت کی زندگی کیسی ہوگی, کیا وہاں خواہش ہوگی؟ وہاں تو خواہش ہوگی, کیا وہ پوری ہو جائے گی؟ نہیں, جنت میں گاڑیاں ہوں گی, جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, قرآن کہہ رہا ہے جس چیز کا بھی تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں وہاں ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو بھی مانگو گے وہ بھی ملے گا لازم. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو گناہوں سے بچتے ہیں, زنا سے, شراب سے, نماز قضا کرنے سے, والدین کی نافرمانی سے, رشتہ داری توڑنے سے, سود کھانے سے, داڑھی کاٹنے سے, اور چوری کرنے سے, کسٹمر کو ٹھگنے سے, یہ جو برائیاں ہیں نا, جو لوگ بھی ان سے بچتے ہیں, مختلف جگہوں پر مختلف مضامین میں یہ آیت وارد ہوئی ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے, یہ کسی کو خبر نہیں ہے. کیا زبردست آیت ہے یار. اللہ کہتے ہیں کسی نفس کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے. تو ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی تو خواہشات ہی الٹی سیدھی ہوتی ہیں, تو یاد رکھو جنت میں کوئی غیر فطری خواہش انسان کو ہوگی ہی نہیں. سمجھتے ہو, کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی جو انسان کی نیچر سے میچ بولو نہیں کرتی. سمجھتے ہو نا. اکثر خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہم نے ایک میاں کے ساتھ بمشکل گزارا کیا, ظالم میاں کے ساتھ نبھایا بچوں کی خاطر, اب وہ مر گیا,
ہم نے دوبارہ شادی نہیں کی تو علماء سے یہی سنا ہے کہ جنت میں یہی والا ملے گا جو لاسٹ میں آپ کا میاں ہوگا. تو ہماری تو خواہش ہے کہ ہمیں یہ والا نہ ملے, ہمیں تو وہ والا ملے. کوئی سا بھی ان کی نظر میں ہوتا ہے, سمجھتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو میاں ہے اگر یہ برا تھا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں. اصل تو پھر یہی ہے کہ اس کو سزا ملے گی تو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوگا, پھر اللہ آپ کا نکاح کرا دیں گے کسی انسان کے بچے سے جو کہاں جائے گا, جنت میں. اور اگر یہ جنت میں گیا کسی کی سفارش کی وجہ سے تو اللہ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے. یہاں خواتین کہتی ہیں یہ والا کس کی ڈیزائننگ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو دیکھو اللہ کو یہ قدرت ہے, یہ پرانی گاڑیاں کمپنی میں ریپیئر ہو کے نہیں ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی, تو پرانا میاں کیوں ریپیئر نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ پرانا والا بھی کیا, یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے. تو جو بھی کرے گا اللہ, یہ اللہ پہ چھوڑ دو, اس میں ٹینشن لینے کی کوشش نہ کرو. مرد پریشان ہوتا ہے کہ یہی والی مجھے ملے گی. ایک آدمی کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی تو دفنا کے آ رہا تھا, بجلی کڑکی نہ, کہہ رہا لگ رہا ہے پہنچ گئی ہے. وہاں جا کے بھی ایک دم اس نے تباہی مچا دی. تو اب یہ والا چاہے گا کہ یہی والی ملے. تو اب اس بحث میں پڑھنا فضول ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے اور راحتیں ہی راحتیں ہیں, تو سمجھ لو کہ یہ والی ریپیئرنگ کے بعد ملے گی تمہیں, یہ وہاں جا کے کڑکے گی نہیں. کیونکہ جنت میں کوئی پھڈے بازی نہیں ہے, محبتیں ہیں. الا قیلا سلاما سلاما, ہر طرف سے سلامتی کی صدائیں ہوں گی. تو اس لیے کوشش اس کی کریں کہ جنت میں چلے جائیں. تو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یہی والی ملے گی یا وہ پڑوسن ملے گی, اس کی والی مجھے مل جائے گی, میری والی اس کو. یہ اصل ٹینشن کی بات نہیں ہے, یہ ٹینشن نہ لیں. یہ میری اور آپ کی ٹینشن نہیں ہے, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش پوری کرے گا. فوکس